إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه. وهو الرأن الذي ذكر الله سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما نافعا ربي زدني علما نافعا ربي زدني علما نافعا. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، حمد و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے کہ جس نے اس دار فانی کے اندر ہمیں اپنی مخلوق بنایا اور مخلوق بنا کر بلا کسی مقصد کے ہمیں یہ زندگی نہیں دی، بلکہ اس زندگی کا اصل مقصد اس کی عبادت بتا کر اللہ رب العالمین نے یہ ہمیں زندگی عطا فرمائی. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے مذہب اسلام کی تعلیمات دے کر ہمارے درمیان مبعوث فرمایا تاکہ آپ ہمیں اللہ رب العالمین کے احکامات اور اس کی شریعت کی تعلیمات سے جو ہے
روشناور کرا سکے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام اور میری آواز کو سننے والی ماں اور بہنوں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں گناہوں کے جو نتائج انسان کی زندگی پر پڑتے ہیں تو اس کے کیا نتائج پڑتے ہیں، آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ اسی موضوع کے تحت گفتگو کی جائے گی. ایک انسان گناہ کا مرتکب کب بنتا ہے؟ جب وہ انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا ہے. یعنی سیدھی سی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اگر کوئی شخص نہیں کرتا ہے اور ان کی نافرمانی پر نافرمانیاں کرتے رہتا ہے تو ایسی صورت میں انسان جو ہے گناہ کا مرتکب بن جاتا ہے. ہم میں سے ہر فرد، ہر شخص گنہگار ضرور ہے، لیکن بہترین گنہگار، بہترین خطاکار وہی شخص بن سکتا ہے جو گناہ اور غلطی سرزد ہونے کے بعد اپنے نفس میں اس کی ندامت کو محسوس کرے اور پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی توبہ و استغفار کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بنی آدم خطاء، آدم کی ہر اولاد، ہر بنی آدم خطاکار ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والا ہر شخص خطاکار اور گنہگار ہے. وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، اور ان خطاکاروں میں، ان گنہگاروں میں سب سے بہترین گنہگار، سب سے بہترین خطاکار وہ شخص ہے جو گناہ کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو ہے توبہ استغفار کرتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ گناہوں کا سرزد ہونا یہ ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. کوئی بڑے گناہ میں ملوث ہوتا ہے تو کوئی چھوٹے گناہ میں، لیکن جب گناہوں میں ایک انسان ملوث ہو جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ انسان جو ہے گناہ کے سرزد ہونے کے بعد فوراً سے اللہ رب العالمین سے توبہ کرے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگے اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش کروائے. جب ایک انسان حد درمی کا مظاہرہ کرتا ہے تو انسان جو ہے گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے. اب اس کو ہم چند مثالوں کے ذریعے سے سمجھتے ہیں. سب سے پہلی مثال تو یہ کہ شرک جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ہماری اس چیز کی طرف رہنمائی کی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بنائیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کی یہ وہ ذات ہے جو تنے تنہا تمام چیزوں پر قادر ہے. اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی شخص کسی چیز پر قادر نہیں ہے. دعا مانگنی ہے اللہ رب العالمین سے مانگنی ہے، نماز پڑھنی ہے اللہ رب العالمین کے لیے پڑھنی ہے، سجدے کرنے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے کرنے ہیں. اب اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے ان حقوق کو کسی اور کے ساتھ کرنے لگ جائے تو یہ اللہ رب العالمین کی ذات میں شرک نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ اور یہی وہ شرک ہے جو سب سے بڑا گناہ ہے. اگر کوئی شخص شرک کی حالت میں وفات پا جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور ٹھکانہ ہے ہی نہیں. تو شرک جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اس کے بعد دوسری مثال لیتے ہیں، ہم نماز کی مثال لیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ایک مرتبہ نہیں، دسیوں مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ، تم نماز قائم کرو، وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم نماز قائم کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر اس کے بارے میں بتایا ہے کہ نماز کیسی پڑھنی ہے. اب اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکامات کو ٹھکرائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح احکامات آنے کے بعد بھی ان کی اطاعت و فرما برداری نہ کرے،
ایسی صورت میں وہ شخص گناہ کا مرتکب بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعیدیں سنائی ہے اس شخص کے لیے جو نمازوں کو چھوڑتا ہے۔ واضح رہے کہ وعیدیں جو ہے یہ کسی گناہ کے کام پر سنائی جاتی ہے، اچھائی کے کام پر نہیں۔ تو اب اگر کوئی شخص نمازوں کو پڑھنے والا ہے تو کیا ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ گنہگار ہے، یہ گناہ کا مرتکب ہے، نماز پڑھتا ہے اس لیے؟ نہیں، بلکہ ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں، جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے اس کے متعلق ہم یہ بول سکتے ہیں کہ تو نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو گناہ کا مرتکب بن رہا ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعلیم یہ ہے کہ ہم اپنی داڑھیوں کو بڑھائیں، مونچھوں کو چھوٹا کریں۔ اب اگر کوئی شخص یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے داڑھیوں کو کترواتا ہے، شیپ دیتا ہے یا پوری طرح سے صاف کر دیتا ہے، تو ہم اس کے متعلق یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں کہ یہ داڑھی منڈوا رہا ہے اس لیے یہ اچھا انسان ہے۔ نہیں، بلکہ ہم کیا کہیں گے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی نافرمانی کرے گا تو ایسا شخص جو ہے گناہوں کا مرتکب ہو جائے گا۔ اب جو شخص اللہ رب العالمین کی اطاعت کرے گا اس کا کیا انجام ہوگا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اس کا کیا انجام ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مقدس کے اندر اس چیز کو بھی واضح طور پر بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا انعام کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ رب العالمین ایسے شخص کو ایسی جنتوں کے اندر داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی، جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوگی۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ خالدین فیہا، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو جنت میں داخل کیے جائیں گے تو وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے، ان کی باتوں کو نہیں مانتا ہے، باتوں کو ماننے سے اعراض کرتا ہے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ حدود کو پامال کرتا ہے، تو ایسا شخص کیا کیا جائے گا؟ یدخلہ نارا خالدا فیہا، ایسا شخص جو ہے جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا اور وہ ایسی جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِینٌ، اور ایسے شخص کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے دو آیتوں کے اندر اس چیز کی وضاحت کر دی کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی اطاعت کرتے ہیں ان کو کیا بدلہ ملے گا، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے احکامات کو نہیں مانتے ہیں، تو ان کا انجام کیا ہوگا۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کے نتائج جو ہے، جو اس کے گناہ کا رزلٹ جو آتا ہے وہ دو جگہوں پر آتا ہے، دو قسموں پر آتا ہے۔ پہلی قسم تو یہ کہ جو انسان گناہ کرتا ہے خود اس کی زندگی میں اس کے گناہوں کا نتیجہ جو ہے، اس کے گناہوں کا جو اثر ہے وہ نظر آتا ہے، اور دوسری جگہ وہ ہے کہ وہ جس علاقے یا ملک میں یا کسی قوم کے اندر وہ رہتا ہے تو اس قوم کے اندر بھی اس انسان کے گناہوں کے اثرات جو ہے رونما ہوتے ہیں۔ آج کے خطبے کے اندر ہم جو ہے انسانی زندگی پر، یعنی ایک انسان جو گناہ کرتا ہے تو اس کی زندگی پر کیا اثرات رونما ہوتے ہیں، آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ اسی چیز کے تعلق سے معلومات حاصل کریں گے۔ سب سے پہلا اثر جو انسان کو اس کے گناہوں پر ملتا ہے، یا انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کا اثر جو اس کی زندگی میں اس کے نفس پر جو لاگو ہوتا ہے، جو ظاہر ہوتا ہے، وہ یہ کہ اس کا دل جو ہے زنگ آلود ہو جاتا ہے اور اس کے دل پر جو ہے تاریکی چھا جاتی ہے۔ یعنی جو انسان گناہ میں ملوث رہتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے دل پر جو ہے زنگ لگ جاتا ہے، اور زنگ لگ گیا تو گویا کہ وہ چیز خراب ہو گئی۔ جیسے گاڑی وغیرہ اگر ہم لیتے ہیں تو کچھ سال استعمال کرنے کے بعد اس پر زنگ لگنا شروع ہوتا ہے، اور جب زنگ لگتا ہے تو وہ چیز ہلکی ہلکی کر کے ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے اور وہ خراب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے ایک انسان جب گناہوں میں ملوث ہوتا ہے تو اس کے دل پر بھی زنگ لگتا ہے، اور ایسا زنگ لگتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے ہدایت کی باتیں داخل نہیں ہو سکتی۔ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
احکامات کو پھر قبول نہیں کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہمیں یاد کرنی چاہیے، جسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنے سنن کے اندر نقل فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان العبد اذا اخطأ خطیئۃ، کہ جب ایک بندہ، ایک شخص جب کوئی گناہ کرتا ہے، اس سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے، نکتت فی قلبہ نقطۃ سوداء، تو اس شخص کے دل پر جو ہے ایک کالا نقطہ، سیاہ نقطہ جو ہے لگ جاتا ہے، پڑ جاتا ہے۔ اور پھر فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ، بس جب وہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو وہ جو نقطہ اس کے دل پر لگا ہوتا ہے گناہ کی وجہ سے، وہ دھل جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ وَزَاقُلَ قَلْبُ، اور اس کا دل جو ہے اس نقطے سے جو ہے صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا، اور اگر کوئی شخص گناہ کرنے کے بعد توبہ بھی نہیں کرتا ہے اور وہ گناہوں پر اصرار کیے جاتا ہے، مستقل گناہیں کرتے رہتا ہے، تو زید فیہا، تو اس کا وہ جو نقطہ، جو ایک باریک نقطہ اس کے دل پر لگا ہوتا ہے، اس نقطے کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین زیادتی کرتا ہے۔ یعنی اس نے ایک گناہ کی، توبہ استغفار نہیں کیا، دوسری گناہ کی، تو وہ نقطہ جو ہے اور بڑھ جاتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ کیا ہوتا ہے، حتیٰ تعلو قلبہ، اور یہاں تک کہ پورا دل جو ہے اس کا کالا بن جاتا ہے، وہ پورے دل پر جو ہے وہ نقطہ جو ہے چھا جاتا ہے۔ وَهُوَ الرَّأْنُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى، اور یہ وہی داغ ہے، یہ وہی زنگ ہے جس کے متعلق اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے کہ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ گویا کہ اس حدیث کے ذریعے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر جو ہے ایک کالا نقطہ، سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جب وہ توبہ کرتا ہے تو اس کا وہ گناہ جو ہے دھل جاتا ہے، معاف ہو جاتا ہے، اور جو دل پر جو نقطہ لگ جاتا ہے وہ صاف ہو جاتا ہے۔ اور جب ایک انسان گناہ کے بعد بھی توبہ نہیں کرتا ہے تو اس کا وہ نقطہ جو ہے بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل جو ہے اس کا زنگآلود ہو جاتا ہے، اور جب زنگآلود ہو جاتا ہے تو ایسے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کی ہدایت جو ہے نہیں گھسا کرتی ہے۔ اسی طرح سے گناہوں کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس میں سے دوسرا اثر اور دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے انسان جو ہے شیطان کا قیدی بن جاتا ہے۔ یعنی جب ایک انسان گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا ہے اور وہ گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے اور توبہ بھی نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے اس کا پارٹنر اور اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور شیطان جو ہے ہر وقت اس کے ساتھ لگا رہتا ہے، اور جب کسی فرد کے ساتھ شیطان مسلسل طور پر لگا ہوا رہے گا تو ظاہر سی بات ہے شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل کرے، اللہ رب العالمین کی جو ہدایت ہے اس ہدایت کے راستے سے وہ لوگوں کو بہکا سکے۔ تو گناہوں کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے شیطان کا قیدی بن جاتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ قَرِينٌ، کہ جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو ہم اس پر ایک شیطان کو جو ہے مسلط کر دیتے ہیں، اور وہ شیطان جو ہے اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے خود اپنے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا۔ تو گویا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ گناہوں کا ایک اثر اور گناہوں کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی فرد جب گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ تیسرا نتیجہ جو انسان کی زندگی پر گناہوں کی وجہ سے آتا ہے، جو ثابت ہوتا ہے اور جو رونما ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے انسان جو ہے دنیا و آخرت کی بہت ساری بھلائیوں سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور دنیا کے اندر انہی گناہوں کی وجہ سے انسان پریشان حال ہو جاتا ہے، اور اس کا جو چین و سکون ہے وہ اس کا برباد اور ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو شخص میرے ذکر سے، میری یاد سے، میرے احکامات سے غافل ہوتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو شخص میرے ذکر سے جو ہے روگردانی کرتا ہے، پیٹ پھیر لیتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو ایسی صورت میں اس کا روگردانی کرنا اور ہمارے ذکر سے اعراض کرنا، یہ کیا کرتا ہے؟ اس کی زندگی کو جو ہے، اس کی وجہ سے اس کی زندگی کو ہم تنگ کر دیتے ہیں، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور کل قیامت کے دن جب ہم تمام لوگوں کو اکٹھا کریں گے تو ایسی صورت میں ایسے فرد کو ہم اندھا کر کے اکٹھا کریں گے۔ وہ کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ،
رب وہ کہے گا، بندہ کہے گا کہ اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وقد كنت بصيرا، حالانکہ میں دنیا میں دیکھا کرتا تھا، تیری جو نعمتیں تھی، تیری جو چیزیں تھی بنائی گئی، جو تیری مخلوقات تھی، میں ان مخلوقات کو دیکھا کرتا تھا، تو نے جب مجھے آج محشر میں جمع کیا تو مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، اندھا کر کے کیوں جمع کیا؟ اللہ رب العالمین بھی جواب دے گا کہ كذلك أتتك آياتنا فنسيتها كذلك اليوم تنسى، بالکل اسی طرح کہ جب ہماری آیتیں تیرے پاس آئی، جب ہماری آیتیں تیرے پاس پڑھی گئی تو نے ان آیتوں کو بھلا دیا. یعنی اللہ رب العالمین کے جو احکامات نازل کیے گئے ان احکامات کے مطابق تو نے زندگی نہیں گزاری، تو نے اپنی منمانی زندگی گزاری، تو نے جو ہے ہمارے ذکر کو، ہماری آیتوں کو بھلا دیا. كذلك اليوم تنسى، جس طرح سے تو نے ہماری آیتوں کو بھلا دیا آج ہم بھی تجھے ویسے ہی بھلا دیں گے. یہ ایک گناہوں کی وجہ سے ایک اثر انسان کی زندگی پر مرتب ہوتا ہے کہ اس کا دنیا سے بھی اور آخرت میں بھی بہت ساری بھلائیوں سے ایسا شخص جو ہے محروم کر دیا جاتا ہے. اسی طرح سے چوتھی چیز یہ ہے کہ ایک انسان جب گناہ کرنے لگ جاتا ہے تو اس کے اندر جو شرم و حیا کا مادہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. جیسا کہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، گناہوں کی نحوست اس قدر عظیم ہے، اتنی بڑی ہے کہ انسان کے اندر سے شرم و حیا کا مادہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے. پھر اسے کسی بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ شخص کھلے عام لوگوں کے سامنے گناہ کرے یا چھپے چھپے گناہ کرے. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہمیں اس موقع پر یاد کرنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم بے حیا ہو جاؤ، جب تمہارے اندر سے شرم و حیا ختم ہو جائے گی تو تم جو چاہو کرو، تم پر کسی چیز کا کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آج گناہوں کی وجہ سے ایک انسان اس قدر بے شرم اور بے حیا ہو چکا ہے کہ اس کے اپنے گھر کا ماحول جو ہے اسے بھا جاتا ہے، اسے بھا جاتا ہے. یعنی اس کی بیوی یا اس کے بچیوں میں سے کوئی اگر بازاروں میں جاتے ہیں بے پردہ ہو کر لوگوں کے سامنے اپنے حسن و جمال کو ظاہر کرتے ہیں اور جب غیر محرم سے باتیں کرتے ہیں، مسافہ کرتے ہیں، تو وہ شخص اس چیز کو جو ہے گناہ نہیں تصور کرتا. وہ شخص اس چیز کو گناہ تصور ہی نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو عام سی بات ہے. یہ کیوں ہوتا، یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے گناہوں میں ملوث ہے. اور جب کوئی شخص گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے اندر سے شرم و حیا کا جو مادہ ہوتا ہے وہ شرم و حیا کا مادہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ان گناہوں کا نتیجہ یہ ہے کہ مشکلات اور مصائب کا انبار لگ جاتا ہے. یعنی جو شخص گناہوں میں ملوث رہتا ہے تو اس کے ان گناہوں کی وجہ سے انسان کی اپنی زندگی کے اندر بہت سارے مسائل، بہت ساری مشکلات اور بہت ساری کٹھنیاں جو ہے وہ اپنی نظروں کے سامنے دیکھتا ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تمہیں جو کچھ بھی مصیبتیں پہنچتی ہیں، تمہیں جو کچھ بھی مشکلات لاحق ہوتی ہے، تو یہ مشکلات جو ہے وَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ سب تمہارے ہی اعمال کا کیا دھرا ہے. اللہ رب العالمین کو کوئی شوق نہیں کہ وہ تمہیں خالی مطلب بغیر کسی حکمت کے اور بغیر کسی آزمائش کے تمہیں کسی مصیبت میں مبتلا کرے، بلکہ آج جو تم یہ مصیبتیں اپنے اوپر دیکھتے ہو یہ سب تمہارے ہی اعمال کا کیا دھرا ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، حالانکہ اللہ رب العالمین کی یہ وہ ذات ہے جو تمہاری بہت ساری گناہوں کو جو ہے معاف کر دیتی ہے، تمہاری بہت ساری گناہوں کو ختم کر دیتی ہے. تو گویا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب ایک انسان گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، جب ایک انسان کثرت سے گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے، توبہ استغفار نہیں کرتا ہے، تو اس کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر اس کے اوپر بہت ساری مشکلات اور بہت ساری مصیبتیں جو ہے نازل ہوتی ہیں. اسی طرح سے گناہوں کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے علم سے محروم ہو جاتا ہے. جب کوئی شخص کثرت سے گناہ کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین جو ہے اسے علم سے محروم کرنے لگ جاتا ہے. جیسا کہ عربی کا ایک مشہور شعر ہے کہ بیان کرتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی. ایک شاگرد اپنے استاد سے شکایت کرتے ہیں
کہ اے استاد محترم، میں جو پڑھتا ہوں، میں جو یاد کرتا ہوں، مجھے وہ چیز یاد نہیں رہتی، میں جو ہے وہ چیز یاد نہیں کر پاتا ہوں. شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے شکایت کی اپنے کمزور حافظے کی، تو فارشدنی الی ترک المعاصی، تو وہ جو استاد تھے انہوں نے اس چیز کی طرف رہنمائی فرمائی کہ تم جو ہے گناہوں کو چھوڑ دو. فإن العلم فضل من الہ، اس لیے کہ علم جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک ملنے والا بہت بڑا فضل ہے. وفضل اللہ لا یؤتی لعاصی، اور اللہ رب العالمین کا جو فضل ہوتا ہے یہ کسی گنہگار کو نہیں ملتا. تو گویا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی کثرت سے انسان جو ہے علم سے محروم کر دیا جاتا ہے. اسی طرح سے گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے جتنے بھی نیک اعمال کرتا ہے وہ تمام کے تمام اعمال جو ہے اس کے برباد ہو جاتے ہیں. کس وجہ سے؟ صرف اور صرف گناہ کی وجہ سے. انسان کتنے بھی زیادہ نیک اعمال کیوں نہ کرے، لیکن اگر وہ گناہوں سے توبہ و استغفار نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے جو اعمال ہے یہ تمام کے تمام برباد کر دیے جائیں گے. جیسے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً میں اپنے امت کے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن ایک ایسی نیکیاں لے کر آئیں گے جو تہامہ پہاڑ کے مانند ہوگی، یعنی بہت زیادہ نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ رب العالمین جو ہے ان کی نیکیوں کو ہباء منثورا کر دے گا. اللہ رب العالمین ان کی ان نیکیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہوا میں اڑا دے گا، کسی طرح کی ان کی وہ نیکی انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کیا ہے اور یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہیں میں سے لوگ ہیں، یہ تمہیں جیسے راتوں کو جاگ کر جو ہے عبادتیں کرتے ہیں، بہت زیادہ نیکیاں کرتے ہیں، لیکن ان کی ایک صفت یہ ہے کہ جب یہ خلوت میں ہوتے ہیں، جب یہ تنہائی میں چلے جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی جو حرام کردہ چیزیں ہیں ان سے اپنے دامن کو نہیں بچا پاتے. یعنی جب وہ تنہائی میں چلے جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے محرمات کا ارتکاب کرتے ہیں، گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کے تمام اعمال کو جو ہے برباد کر دیتا ہے. تو گویا کہ مختصر انداز میں یہ کچھ ایسے نتائج اور ایسے اثرات بیان کیے گئے جو ایک انسان کی گناہ کے بعد جو ہے اس کی زندگی پر نافذ ہوتے ہیں. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ یقیناً ہم میں سے ہر شخص، ہر انسان گنہگار ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں گنہگار نہیں ہوں، میرا جو دامن ہے وہ گناہوں سے بری ہے. آج ہی ہمیں یہ عزم کرنا ہے، اور آج ہی ابھی اسی وقت سے ہم یہ اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے ہی ہم یہ اللہ رب العالمین سے توبہ کر کے اٹھے کہ ہم نے جو کچھ بھی گناہیں کی ہے، ہم نے جو کچھ بھی خطائیں کی ہے، الہ العالمین تو اسے معاف فرما. اور ہم سے جتنی بھی غلطیاں سرزد ہوتی ہے، جیسے ہی غلطی سرزد ہوگی ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ غلطی کے سرزد ہونے کے بعد ہم زیادہ دیر تک نہ رکے، بلکہ غلطی سرزد ہوئی ہمیں اس غلطی پر ندامت اور شرمندگی ہونی چاہیے. اور جب ندامت اور شرمندگی ہوگی تو ایک انسان جو ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اپنے گناہوں سے جو ہے توبہ و استغفار کرے گا، اللہ رب العالمین سے جو ہے مغفرت طلب کرے گا. اور اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ ان گناہوں کی وجہ سے ہماری زندگی پر کتنے اثرات اور کیا کیا نتائج جو ہے مرتب ہوتے ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اللہ رب العالمین کی ذات سے جو ہے توبہ، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین ہمارے دل جو گناہوں کی وجہ سے زنگآلود ہو گئے ہو تو الہ العالمین تو ان سب کو جو ہے ہمارے دلوں سے دور فرما. الہ العالمین ہمیں جو مریض ہیں تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. الہ العالمین جو بے روزگار ہیں تو انہیں روزگار نصیب فرما. الہ العالمین جو مقروض ہیں، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، الہ العالمین تو ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف.